الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، او كما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے مختلف مرحلوں کو اور ان مرحلوں میں انسان کی دلچسپیوں کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا، اور پھر اللہ نے اس کو ذکر کرنے کے بعد انسان کو نصیحت فرمائی کہ اے انسان، یہ دنیا اور اس کی تمام نعمتیں فنا ہونے والی ہے، آخرت یہ باقی رہنے والی ہے، دنیا کی چھوڑو، آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرو۔ یہ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ ہے، اور اس میں جو مضمون اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور یہی باتیں اس کی بنیاد ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مرحلوں کو بیان فرمایا۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 بڑے مرحلے رکھے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے انسان کے بچپن کا،
دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جوانی کا، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے بڑھاپے کا۔ اب جتنے حضرات یہاں پر اس وقت موجود ہیں اور بیٹھ کر میری اس بات کو سن رہے ہیں، وہ زندگی کے انہی 3 مرحلوں میں سے کسی نہ کسی ایک مرحلے میں موجود ہے۔ یا تو آپ بچے ہیں، اگر بچے نہیں ہیں تو پھر جوان ہیں، جوان نہیں ہیں تو پھر بوڑھے۔ اب ان مرحلوں میں انسان کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، لوگوں دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے جب پہلے مرحلے میں ہوتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ دلچسپی کھیل اور کود سے ہوتی ہے۔ بچوں کو دیکھیے، آپ کے گھر کے اندر اڑوس پڑوس کے، آپ کے بہن بھائی کے بچوں کو دیکھیے، ان کی زندگی کا مقصد بس کھیل کھیل کھیل۔ بچے بڑی مشکل سے سوتے ہیں، مائیں بھی ان بچوں کو سلا سلا کر تھک جاتی ہیں، لیکن بچہ نیند آنے کے باوجود اپنی آنکھوں پر رگڑ رگڑ کر حتی الامکان اس نیند کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جتنی دیر بھی میں جاگ سکوں اس وقت کو بھی کھیل میں استعمال کر لوں۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس معصوم کو جب نیند آتی ہے تو بس وہی نیند تک کا جو وقفہ ہے وہ اس کی زندگی میں کھیل کود سے باہر ہوتا ہے، پھر جو ہی ہوشیار ہوتا ہے فوراً کھیل شروع ہوتا ہے۔ اب ان بچوں کے جو کھیل و کود ہوتے ہیں، کبھی لکڑیوں سے کھیلتے ہیں، کبھی کاپی پن لے کر کھیلتے ہیں، کبھی مٹی سے کھیلنے بیٹھتے ہیں، مختلف کھلونے اور مختلف چیزیں ہیں جو ان بچوں کے جس میں وہ اپنا یہ مشغلہ پورا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا آدمی ان بچوں کا کوئی کھلونا لے لے، کوئی بڑا آدمی ان بچوں کا کوئی کھلونا لے لے یا ان بچوں کے کھیل کے اندر رکاوٹ اور اڑچن پیدا کرے تو وہ بچے اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا غم مناتے ہیں، جس طرح ایک بہت بڑے آدمی کی کوٹھی لٹ جائے اور اس کا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے تو وہ جتنا غم کرتا ہے اور روتا ہے دکھ کے ساتھ، اسی دکھ کی کیفیت سے وہ بچے روتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا ایک مرحلہ ہے، اور اس مرحلے سے دنیا کے تمام بچے دوچار ہوتے ہیں۔ اور کھیل کا مرحلہ کب تک چلتا ہے؟ کھیل کا مرحلہ اس وقت تک چلتا ہے جب تک کہ انسان کے اندر شعور، سمجھ بوجھ والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ موجودہ جو زمانہ ہے یہ بالکل الٹی رفتار پر چل رہا ہے۔ پہلے زمانے میں کھیل بچپن میں ہوا کرتا تھا، موجودہ دور کے اندر لوگوں نے کھیل کو 55 تک بنا دیا ہے۔ اب یہ کھیل صرف بچپن کا نہیں رہا، جوانی کے بعد بھی کھیل ہے، حتیٰ کہ انسان اور بڑی عمر میں بڑھاپے کے مرحلوں میں داخل ہو تو تب بھی اس کے لیے کھیل موجود ہے۔ یعنی اب کھیل کی کوئی عمر اور حد متعین نہیں ہے، اس کھیل کو تو لوگوں نے 55 تک پہنچا دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ زندگی کا ایک حصہ ہے جس میں انسان کھیل کود کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہی اس کی زندگی کا حاصل اور مقصد۔ یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک انسان میں شعور اور احساس پیدا نہیں ہوتا۔
جب انسان میں سمجھ آنے لگتی ہے، جب انسان کو شعور آنے لگتا ہے، تو پھر اسی بندے کی جس کی زندگی کا مقصد کھیل اور کود تھا، اس کی ترجیح بدلنے لگتی ہے سمجھ اور شعور کے بعد۔ پھر انسان کا شعور کے بعد اس کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ قرآن نے بیان فرمایا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ زندگی کے دوسرے مرحلے میں انسان کو شعور آنے کے بعد اب اس کو فکر ہوتی ہے زینت کی طرف، زیبائش کی طرف۔ کل تک بچہ تھا تو کھیلتا تھا، کل تک بچہ تھا تو اس کو اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں ہوتا تھا، اس کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ شرم و حیا کیا ہوتی ہے۔ ماں پھٹی چڈی بھی پہنا دیتی تو وہ پہن لیتا، اس کو بس پوری توجہ کھیل کود کی طرف ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب سمجھ آتی ہے، شعور آتا ہے، تو پھر انسان زندگی کے دوسرے مرحلے میں دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ چیز ہے زیب و زینت۔ زیب و زینت میں کیا ہے؟ اب جتنے نوجوان جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، اور کہیں پر بھی فنکشن ہو تو میری ڈریسنگ سب سے ٹاپ ہونی چاہیے، میری کٹنگ سب سے اچھی ہونی چاہیے، میرا چہرہ سب سے اچھا لگنا چاہیے، جب میں پہنچوں تو سارے کے سارے لوگ بس مجھے دیکھ کر کہیں کہ وہ یہ ہے جس کی ہماری نظروں کو تلاش تھی۔ وہ کہتا ہے کہ پرفیوم استعمال کروں گا لیکن سب سے اچھا کروں گا، اور اس کو جب کبھی چپل اور جوتے خریدنے ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ خریدوں گا مگر وہ جوتے اور چپل سب سے اچھے ہونے چاہیے۔ یہ زندگی کا ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ جب انسان جوانی کے مرحلے میں پہنچتا ہے تو اب اس کی ترجیح بدلتی ہے۔ یہی بچہ جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے جس کی زندگی کا مقصد کھیل کود اور تماشے ہوا کرتے تھے، اب جوانی میں آنے کے بعد اس کی ترجیح بدل گئی۔ اب اس کی ترجیح زیب و زینت ہے، کھانے میں اچھا، پہننے میں اچھا، اوڑھنے میں اچھا، زندگی کی ہر چیز کے اندر خوبصورتی۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْ پھر زندگی کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب جوان ہونے کے بعد اس کو فکر لگتی ہے کہ اپنا کیریئر بنانا۔ اس کا باپ بھائی جو کوئی گھر میں ہوتا ہے وہ بھی اس کو توجہ دلاتا ہے، اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو پھر کیریئر بنا، محنت کر۔ اب اس جوانی کے مرحلے میں انسان اپنی زندگی کو بنانے کے لیے فکر، کوشش، جستجو کرتا ہے۔ ماں باپ اگر کاروباری ہیں تو بچے کو کاروبار کے راستے پر لگاتے ہیں، اگر ماں باپ جاب کرنے والے ہیں تو پھر اپنے بچے کو بھی جاب ہی کا راستہ بتاتے ہیں۔ تو اب اس کو کہتے ہیں کہ تو پڑھ، محنت کر اور اول پوزیشن حاصل کر۔ جب تو یہ سب کام کرے گا تو پھر ایک اونچا پوسٹ، ایک اونچا عہدہ، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر ایک بہترین جاب تیری منتظر۔ چنانچہ بچہ اپنی جوانی کے اندر یہ تمام مرحلوں اور مشقتوں کو پار کرتا ہے، اور پار کرنے کے بعد جب اس کو جاب ملتی ہے، اور جاب ملنے کے بعد پھر چھوکری بھی ملتی ہے شادی کے ذریعے، تو اب اس کے بعد وہ سوسائٹی کے اندر اپنے ہم عمر جتنے لوگ ہیں ان کے سامنے کالر اٹھا اٹھا کر چلتا ہے، دیکھو میں کامیاب انسان ہوں، تم سب کے سب میرے ساتھی تھے، میرے ساتھ تم سب پیدا ہو گئے، دیکھو زندگی میں آج تم کہاں ہو، میں کہاں ہوں۔
اس لیے کہ اس زندگی کے اندر جو سکسیس میں نے حاصل کی اور جس کامیابی کے زینے پر میں قدم رکھا، تم بالکل اس سے بہت پیچھے ہو۔ وتفاخر، زندگی کے اس مرحلے کے اندر جوانی میں ایک مرحلہ فخر کا بھی آتا ہے، جس میں انسان اپنی کامیابیوں پر فخر کا اظہار کرتا ہے۔ اب شادی ہونے کے بعد بچے پیدا ہونے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ عام طور پر 40 اور 45 سال یہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان شادی اور بچوں کے مرحلوں سے فارغ ہو جاتا ہے، اور جتنے بچے ہونے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ہو جاتے ہیں۔ اب جب 50 اب جو ہی 45 اور 50 کے پیٹے میں قدم رکھتا ہے تو پھر انسان پر بڑھاپے کا دور زمانہ شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان رکھی ہے، اور نبی نے فرمایا کہ یہ اس امت کی ایوریج عمر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس امت میں کسی کو اللہ 100 برس کی بھی عمر دے دے، یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً دنیا سے چلا جائے۔ کتنے گھر ہیں کہ جس میں نوجوانوں کے جنازے اٹھتے ہیں، اور کسی گھر میں 80 90 سال گزرنے کے باوجود بڑے حضرت موجود رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اگر میری پوری امت کی عمروں کا ایک ایوریج نکالے تو وہ جو ایوریج بیٹھتا ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان، بس اتنی عمر ہے۔ اور فقہا نے فرمایا کہ 40 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے یہ جوانی کی ہوتی ہے، اور جب بندہ 41ویں سال میں قدم رکھتا ہے تو یہ اس کی عمر کا سب سے نازک دور، جس کو بڑھاپا کہتے ہیں، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب انسان جب بڑھاپے کے اندر آتا ہے تو اب اس کو فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اب جب آدمی 45 اور 50 کے پیٹے میں آتا ہے تو یہ 20-21 سال سے کما رہا ہے، اور کماتے اس نے بہت سے پراپرٹیاں بھی بنائی، بہت سارا بینک بیلنس بھی بنایا۔ اب اس کے جو بچے تھے وہ بالکل جوان ہو چکے ہیں، اب وہ اپنے پیسوں کو، اپنی پراپرٹیوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنا سینہ پھلاتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ پھر انسان کی فکر کیا ہوتی ہے بڑھاپے میں؟ فکر یہ ہوتی ہے میں نے اپنی زندگی میں جتنی دولت اور سرمایہ اکٹھا کیا ہے، اس سرمایے کو میں مزید کس طرح بڑھاؤں، اس کو ڈیولپ کس طرح کروں، اور کہاں انویسٹ کرنے سے، کہاں ان پیسوں کو لگانے سے مجھے اور زیادہ سے زیادہ پیسے اور دولت آ سکتی ہے۔ اب میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میں پورے سماج میں ایک کامیاب فرد دکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے بچوں کو بھی اچھی نوکری ملے، ان کا کوئی بہترین سیٹ اپ ہو۔ تو پھر انسان اپنے بڑھاپے کے اندر یہ تمام کے تمام مرحلے کرتا ہے، اور جب اپنا مال ٹھکانے لگاتا ہے اور دوسری طرف اپنے بچوں کو سیٹ اپ کرتا ہے، تو سیٹ اپ کرنے کے بعد اب اپنے دوستوں میں نکل کر کہتا ہے کہ دیکھو خدا نے تمہیں بھی موقع دیا تھا، مجھے بھی موقع دیا، تم نے کچھ نہیں کیا، تمہارے بچے بیکار ہیں، تمہارے بچے سماج کا بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ میرے بچے، میری پراپرٹی، میرا بنگلہ، میرے گھر، میری کوٹھیاں، میرے جائیداد دیکھو۔ بس اب وہ بڑھاپے کے اندر
انہی چیزوں کو بولتا ہوا، مسکراتا ہوا اور اپنے ساتھیوں کے سامنے بار بار اس پر فخر کا اظہار کرتا ہوا پھرتا رہتا ہے۔ اب آپ آئیے شروع سے انسانی زندگی کے 3 مرحلے اللہ نے بیان فرمائے۔ پہلا مرحلہ اللہ نے کہا کہ کھیل کود کی نظر ہو گیا، دوسرا مرحلہ زیب و زینت اور فخر اس کی نظر ہو گیا، اب تیسرے مرحلے میں بڑھاپے میں وہ اللہ اللہ کر کے پہنچا، تو یہاں پر بھی پہنچ کر فخر اور کثرت اموال اور کثرت اولاد پر اترانا، لوگوں کے سامنے فخریہ طور پر اپنے کارناموں کو پیش کرنا اور اپنی سکسیس کو بیان کرتے رہنا، یہ انسان کی حالت۔ اور اللہ نے انسان کی اس حالت کو ایک خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا۔ پھر اللہ نے آگے کہا کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کے ان دلچسپیوں اور مرحلوں کی مثال ایسی ہے جیسے بارش جو آسمان سے برستی ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، جب آسمان سے بارش اترتی ہے، جو کسان ہوتا ہے اس کو وہ چیز بڑی خوشی دیتی ہے۔ جب کبھی کسان بارش کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں امنگ، امید، ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی دنیا بھر جاتی ہے امیدوں کے ساتھ، نئے نئے خواب وہ اپنی آنکھوں میں سجانے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب بارش ہو رہی ہے، زمین جو بالکل سوکھی پڑی ہوئی تھی اب یہ زمین بھیگے گی، اور جس زمین کے اندر صلاحیت اور طاقت اور قوت ختم ہو چکی تھی اب اس زمین کے اندر دوبارہ صلاحیت، قوت اور طاقت پیدا ہوگی۔ اب پھر یہ زمین اپنے اندر سے مختلف خزانے نکالے گی، کھانے کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، ترکاریوں کی شکل میں، گھاس پھوس کی شکل میں، جو دنیا کے تمام انسانوں اور جانوروں کی غذا ہوگی۔ پھر اس کے بعد کسان زمین پر محنت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اور اس بیج ڈالنے کے اور نگرانی کرنے کے کچھ مہینوں کے بعد فصل لگتی ہے، اور جب فصل بالکل تیار اور کھڑی ہوتی ہے تو منظر اتنا خوشنما، اتنا خوبصورت دکھتا ہے کہ اگر انسان آنکھوں سے دیکھے تو آنکھوں کو تازگی اور تراوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کھیتی جب پک جاتی ہے، فصل تیار ہوتی ہے تو پھر اس فصل کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ فصل کاٹنے کے بعد چند دن گزرتے ہیں تو وہی کھیت جو کل تک بڑا ہرا بھرا نظر آتا تھا اب وہ کھیت مرجھایا مرجھایا لگنے لگتا ہے۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں، اس کی جو گھاس ہوتی ہے وہ بالکل زرد ہوتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے۔ پھر چند دن گزرتے ہیں تو پھر وہ چورا چورا بن کر ہواؤں کے اندر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اڑنے لگتا ہے۔ فتکون حطاما۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، انسانی زندگی کی بھی بالکل یہی مثال ہے۔ جیسے آسمان سے بارش کا پہلا قطرہ زمین پر آتا ہے، انسان بھی جب دنیا میں بالکل آتا ہے، آنے کے بعد نیا نیا بالکل ایک پودے کی طرح خوبصورت، بڑا اچھا لگتا ہے۔ جیسے کسان زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے تو اس کے بعد جو ملکہ فصل نکلتی ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے، وہ بڑی کتنی خوبصورت اور بھلی لگتی ہے۔ بالکل یہی حال انسان کا، جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، اس کی ہر چیز بڑی اچھی لگتی ہے، سب اس کو پیار کرنے لگتے ہیں، اس کو تحفظ دیتے ہیں اور اس کو پروان چڑھنے کا بھرپور موقع دیتے ہیں۔ جیسے ایک کسان کھیت کو آگے بڑھانے کے لیے
اس کو پانی، کھاد، ہر قسم کی چیز فراہم کرتا ہے، اس فصل میں کیڑ نہ لگے اس کے لیے دوا، سب چیزیں دیتا ہے۔ ایسے ہی ماں باپ کے آنگن میں اللہ تعالیٰ نے جو پھول جیسی کلی عطا فرمائی تھی، ماں باپ بھی اس بچے کو پروان چڑھانے کے لیے جو جو وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب کی سب مہیا کرتے ہیں، اور بچے کو کسی قسم کی بیماری لاحق نہ ہو اور کمزوری اس کی زندگی میں نہ آئے۔ بچہ کبھی اونچ نیچ کا شکار ہوتا ہے تو اس کو دوا بھی فراہم کرتے ہیں۔ جس طرح اس کسان کی کھیتی ایک عرصے کے بعد لہلہانے لگتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے، ایسے ہی وہ بچہ جو کل ایک کلی کی شکل میں دنیا میں آیا تھا، ایک عرصہ گزارنے کے بعد وہ جوانی کے مرحلے میں پہنچتا ہے، بالکل طاقتور، ہٹا کٹا 6 فٹ کا، اور اس کی آنکھوں کی صلاحیت زبردست، سننے کی صلاحیت زبردست، ہاتھ پیر کی قوت اور طاقت بجلی کے مانند ہوتی ہے۔ بس 1 منٹ میں ادھر تھا تو 1 منٹ کے بعد پتہ نہیں کہاں ہوگا، ایسی طاقتوں کا خزانہ، چستی اور پھرتی کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جس طرح کسان اپنی فصل کاٹنے کے بعد چند دنوں کے بعد وہی ہرا بھرا کھیت پیلا پڑتا ہے، سوکھ جاتا ہے اور بالکل پژمردہ ہو کر ریزہ ریزہ ہوتا ہے، یہی بچہ جو کلی تھا جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد جب بڑھاپے کے مرحلے میں آتا ہے تو جو قوت اور طاقت اللہ نے ایک جوان کو عطا فرمائی تھی، بڑھاپے میں وہ طاقت اور قوت کو لینا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ طاقتوں کو انکریز کرتے ہیں، اور بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ طاقتوں کو کم کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب کل تک اس نوجوان کو اتنی دور کا نظر آتا تھا، اب جو عمر اس پر آتی رہتی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا دھندلا سا پڑنے لگتا ہے۔ اب کل تک وہ آسمان میں دیکھ لیا کرتا تھا، اب سامنے دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایک مرحلہ آتا ہے تو کوئی بالکل سامنے بھی آ کر کھڑا ہو تو وہ دیکھ کر پوچھتا ہے کہ بھئی کون ہے۔ کل تک کا حال یہ تھا، جوانی کے اندر وہاں کونے میں بیٹھ کر کوئی اچ پچ کہتا تھا تو یہاں بیٹھ کر سنتا تھا، اس کی سماعتوں کا حال اور عالم یہ تھا۔ لیکن جب بڑھاپے کی عمر میں داخل ہوتا ہے اور منزل آگے بڑھنے لگتی ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے آ کر السلام علیکم کہہ کر چیخے تو تب بھی سننا مشکل ہے، کہتا ہے کہ مجھے سنائی کچھ نہیں دیتا۔ اور ایک وقت ایسا تھا جوانی کے اندر، کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو ویٹر بھی کام جایا کرتے تھے، پتہ نہیں اور لوگوں کو کھانا ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا۔ ماں باپ بھی پناہ مانگا کرتے تھے کہ اب یہ آ کر بیٹھا ہے کہ اور لوگوں کو کھانا بھی ہم دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، وہ کھاتا تھا۔ لیکن بڑھاپے کے اندر جب آتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے نہ منہ میں چبا سکتا ہے، اور اگر کسی طرح حلق کے نیچے اتار لیا تو پھر پیٹ میں بھی پچتا نہیں۔ پھر انسانی زندگی کا یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ جیسے اللہ نے کہا کہ کھیتی پہلے ہری بھری تھی، پھر اس کے بعد پیلی اور زرد ہو گئی، اور پھر اس کے بعد چورا چورا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان پر موت کی کیفیت طاری کرتے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اب جو انسان دنیا میں ان مشغلوں رنگینیوں میں الجھ کر رہا، اب ایسا انسان جب مرے گا تو اس انسان کے لیے اللہ کے پاس 2 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہے۔ پہلی چیز عذاب شدید، اللہ تعالیٰ کے پاس سخت ترین عذاب ہے اس کے لیے، اور دوسری چیز ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔
اب فیصلہ انسان کو لینا ہے، مجھے مرنے کے بعد، اللہ کے پاس جانے کے بعد اللہ کا سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہے یا اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کو چاہنا ہے۔ اور دنیا میں جو انسان زندگی کے مختلف مرحلوں میں انہی چیزوں میں الجھتا رہا، اس نے اپنی قبر، اپنی موت، اپنی آخرت، اپنی تمام چیزوں کو بھلا دیا اور بس کھیل کود کے اندر، پھر خوبصورتی کے اندر، زیب و زینتوں میں لگ رہا، جوانی اس میں گزار دی، بڑھاپا آیا تو بس لوگوں کے درمیان بیٹھ کر خوش گپیوں میں مست اور مگن ہوتا رہا، لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو اس محلے میں میرے کتنے گھر ہیں، 5 10 گھر ہیں میری اتنی پراپرٹی ہے، میرا بینک بیلنس، اور پوری عمر موت آنے تک یہی بولتا رہا۔ جو لوگ اس نہج پر اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے خدا کے یہاں سخت ترین اور بھیانک ترین عذاب کا سامنا ہے۔ اور پھر خدا کی مغفرت، بخشش کس کو ملنے والی ہے؟ اس شخص کو ملنے والی ہے جو دنیا کے ان جھمیلوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرتا، بلکہ اس سے بچتا ہے اور اپنا کچھ وقت اپنی آخرت، اپنی موت اور اپنی قبر کے لیے نکالتا ہے۔ کبھی اللہ اللہ کرتا ہے، کبھی رسول کرتا ہے، اور کبھی ان کو یاد کرتا ہے، کبھی تنہائی میں روتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتا ہے، نیکیاں کماتا ہے۔ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت ہے۔ وہ دنیا کے سکوں ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ نیکی ہے، اور آخرت کی کرنسی یہی ہے۔ دنیا میں اللہ نے انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں انسان کو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ چند بنیادی سوالات ہیں جو ہر نوجوان کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھنے ہیں۔ یہ سوالات بوڑھے کو بھی پوچھنا ہے، جوان کو بھی پوچھنا ہے، عورتوں کو بھی پوچھنا ہے، بوڑھیوں کو بھی پوچھنا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں؟ خود سے پوچھیں میں کون ہوں۔ پھر دوسرا سوال کیجئے کہ مجھے کس نے پیدا کیا۔ پھر تیسرا سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا۔ یہ 3 بنیادی سوالات ہیں۔ دنیا میں انسان پڑھ لکھ کر صلاحیتوں کی وجہ سے وہ چوٹیوں پر پہنچتا ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، لیکن جو بیسک سوالات ہیں انسان کی پوری زندگی گزرتی ہے، کبھی انسان ان سوالات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور جب تک انسان ان سوالات کی طرف متوجہ نہ ہو پھر اس وقت تک اس کو حقیقت کا پتہ ملنا مشکل ہے۔ پہلا سوال میں کون ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں انسان ہوں۔ پھر دوسرا سوال کہ تجھے پیدا کس نے کیا؟ جواب یہ ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر تیسرا سوال کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ قرآن جب کھولتے ہیں تو اللہ بتاتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان ہم نے تجھے اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ہمیں تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ تو کھیل کود ہی کے اندر پڑا رہے۔ بے شک بچپن ہے، چھوٹا ہوتا ہے بچہ، کھیل کود کی طرف فطری طور پر رغبت ہوتی ہے، تھوڑا بہت کھیل لے، لیکن اس وقت کے اندر بھی اللہ کی طرف آنے کی فکر کر۔ ایسا نہ ہو کہ تیرا پورا کا پورا وقت کھیل میں نکل جائے۔ نبی نے فرمایا کہ جب بچے کی عمر 7 برس کی ہو تو اس کو نماز کی تلقین کی جائے،
اس کو مصلی پر کھڑا کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ بیٹا نماز پڑھ۔ اور نبی نے فرمایا کہ جب عمر 10 برس کی ہو جائے تو بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ اب اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت مت کرو۔ تم بہت چومتے اور چاٹتے تھے اس کو، بے شک چومو اور چاٹو، لیکن رب کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں کسی قسم کا کمپرومائز مت کرو۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو جھاپڑ اور تھپڑ دو، یہ نبی نے فرمایا۔ جب بچے کی عمر 10 برس کی ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو نماز جس کی تلقین 7 برس میں اور جس کے نہ پڑھنے پر مارنے کی تلقین 10 برس میں، نبی فرما رہے ہیں کہ یہ نماز تو انسان پر 15 سال کے بعد فرض ہوتی ہے، بلوغت کے بعد۔ تو اے نبی اب سے پہلے اتنا کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کے اندر جسم کو جھکانے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ بچپن کے اندر جب بچے کا جسم کولا ہوتا ہے اس وقت اس کو اللہ کے سامنے جھکانے کی عادت ڈالی جائے۔ اور جس بچے کا جسم بچپن میں خدا کے سامنے مولڈ ہوتا ہے اور وہ جھکتا ہے تو پھر اس کے بعد موت تک بھی جھکتا ہی رہتا ہے۔ اب جو لوگ اپنے بچے کو بالکل بچہ کہہ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں، بچہ ہے جانے دو، بچہ ہے جانے دو، اب جو اپنی بالکل جسم کے کونلے پن کے حصے میں اپنے جسم کو خدا کے سامنے نہیں جھکایا وہ کیا جھکائے گا؟ اب اس کا حال بس اتنا ہی رہتا ہے جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بس کبھی جمعہ آیا تو پڑھ لیا، کبھی کسی کی موت ہو گئی تو بس جنازے میں شریک ہونا ہے، دکھانا ہے، کوئی نماز کو آیا، نماز کو کھڑا ہوا ہے تو نہ کسی صورت کا پتہ ہے نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب نماز کو آتے ہیں تو اب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانا، کہاں باندھنا، کیا کرنا۔ تو اب وہ جو لوگ ہوتے ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے انہیں دیکھ کر، آزو بازو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہاں یہاں تک اٹھائے تو انہوں بھی پھر کیا کر رہا ہے یہاں، پھر یہ بھی باندھ لیتا۔ یہ حال ہوتا ہے۔ یہ حال کیوں ہوا سر؟ یہ حال اس لیے ہوا کہ آپ نے بچہ کہہ کر اس کو کھیل کود پہ لگا دیا اور اس کو مقصد زندگی سے آشنا نہیں ہونے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس کی جوانی، اس کا بچپن گزر گیا، وہ اللہ سے آشنا نہ ہونے کی وجہ سے جوانی میں خدا کے گھر کو آباد نہیں کر سکا۔ جوانی آئی تھی، باپ کی ذمہ داری تھی کہ پھر اس کو سنبھالتا اور سمجھاتا، لیکن باپ نے جوانی آنے کے بعد بچے کو اور کھلایا، پہنایا، اڑایا اور اس کو دنیا کی تعلیم کی طرف لگایا۔ اس سے کہا کہ یہ چھوڑ دو دینداری، یہ سب بعد کی بات ہے، بعد میں دیکھیں گے، پڑھ محنت کر، ٹیوشن جا۔ بس اسی طرف اس کو لگاتا رہا یہاں تک کہ وہ بڑھاپے میں پہنچا اور اس نے نہ بچپن کے اندر دین سیکھا تھا نہ جوانی کے اندر دین سیکھا۔ بچپن کھیل کود کی نظر ہو گیا، جوانی کیریئر بنانے کی نظر ہو گئی، اب بڑھاپا سر پر کھڑا ہوا ہے۔ اب بڑھاپے کے اندر جب بچپن اور جوانی میں کوئی تیر نہیں مار سکا تو اب یہ بڑھاپے میں کیا کر لے گا؟ اب جب کچھ نہیں سیکھا تو جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے بس وہی لوگوں کے سامنے بولتا بتاتا پھرے گا، یہاں تک کہ ایک دن عزرائیل آئیں گے اور اس کی روح قبض کر کے لے کر چلے جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، یہ زندگی، یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے تمہیں تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ جیسے تمہارے بچے اسکول میں امتحان دیتے ہیں، ان امتحانات کے 2 پیپر ہوتے ہیں، ایک اے پیپر، ایک بی پیپر۔ جب کوئی بچہ ان 2 پیپروں کو کامیاب کرتا ہے تو پھر وہ اگلے لیول کے لیے منتخب ہوتا ہے، اور جو بچہ ان لیولز کو
پار نہیں کر سکتا اس کو وہیں رہنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب انسان مر کر قبر میں پہنچتا ہے تو اے پیپر لیتے ہیں، اور جب بندہ حشر کے میدان میں پہنچتا ہے تو اللہ بی پیپر لیتے ہیں۔ اے پیپر کے اندر کیا سوالات وہ بھی خدا نے بتا دی۔ دیکھیے اس اللہ کی مہربانی اور اس نبی کی اپنی امت کے ساتھ توجہ کہ اس نبی نے ایک ایک بات بتا دی کہ لوگوں، خبر کے اندر جو اے پیپر ہونے والا ہے اس کے 3 سوالات ہوں گے۔ من ربک، ما دینک، من نبیک۔ 3 سوالات۔ پہلا سوال کہ بتا تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ بتا تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ بتا تیرے نبی کون ہے۔ یہ 3 سوالات اے پیپر قبر میں ہوگا، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ان کے جوابات تو ہمیں پتہ ہے، یہی سمجھتے ہوں گے نا، ان کے جوابات ہمیں معلوم ہے۔ میرے دوستو، دنیا کا معاملہ الگ ہے، مرنے کے بعد گڑھے میں جب جاتا ہے انسان تو وہاں کا معاملہ الگ ہے۔ یہی دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج جو آپ کو معلوم ہے، گڑھے میں جانے کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے گی دماغ سے۔ زمین کے اوپر کے جو معاملات ہیں وہ بالکل الگ نوعیت کے ہیں، زمین کے نیچے کے جو معاملات ہیں ان کی نوعیت، وہ دنیا، وہ پورا کارخانہ، وہ نظام بالکل الگ ہے۔ زمین کے اوپر یہاں پر آپ کو جس تیزی کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خبر کے نیچے جب یہ سوالات ہوں گے تو آپ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں زبان پر وہی آئے گا جو آپ کی پریکٹیکل زندگی میں ہوا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں خدا کو یاد کیا ہوگا، خدا کو پہچانا ہوگا، خدا کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا ہوگا، اور زندگی کی ہر چیز میں خدا ہی کی طرف آپ کا رجوع اور توجہ تھی، تو اسی وقت آپ کی زبان سے نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ آپ مختلف قسم کی درگاہوں کو جایا کرتے تھے، خدا کے سوا مختلف درختوں کو پوجا کرتے تھے، اور مختلف لوگوں کے چڑھاوے پیش کرتے تھے، نذرانے دیا کرتے تھے، پھر آپ خدا کی قسم جواب ہی نہیں دے سکتے کہ میرا رب اللہ ہے۔ جب سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، آپ نہیں بول سکتے کہ میرا دین اسلام ہے، اس لیے کہ زندگی بھر اپنے چہرے کو کاٹ کر پھرتا رہا۔ کبھی تو نے زندگی کے اندر اپنا لباس صحیح نہیں کیا، کبھی تو نے اپنی کٹنگ نہیں کی۔ آج نوجوانوں کو دیکھیے کہ ان کے سر کے اوپر جو بال ہیں، پورے کے تقریباً نوجوان حرام کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی شیونگ کرنے کے بعد 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے تو بھی گناہ میں ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے تو بھی گناہ میں ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تب بھی وہ گناہ میں ہوتا ہے۔ اور یہی حال نوجوانوں کا ہے کہ یہ جس حال کے اندر بھی ہوں ہر حال میں گناہ میں ہوتے ہیں۔ کسی کی کٹنگ سور کٹنگ ہے، جس طرح بد جانور کے بال ہوتے ہیں، ادھر سے کٹ ادھر سے کٹ، بس درمیان سے ایسی عجیب عجیب قسم کے جانور، ان کے جس قسم کے بال، کسی کی کٹورا کٹنگ، یہ سب کے سب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ سر پر بال آتے ہیں، ان کی اگر کٹنگ کرنا ہے تو سر کے سارے بال ایک لیول میں یکساں کٹ ہونا ہے۔ کٹ کرنے والا بھی گنہگار ہے، کٹانے والا بھی گنہگار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ گناہ کا وبال فقط کسی ایک کو بھگتنا ہوگا، یہ دونوں کو بھگتنا ہوگا۔ جیسے سود کے معاملات ہیں، جس طرح سود دینے والا
یہ بھی حرام کا کام کرتا ہے، لینے والا یہ بھی حرام کا کام کرتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ کہ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کو احساس اور شعور رکھنا چاہیے کہ اب جو نوجوان اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہوں، کبھی خدا کو کبھی رسول کو، اب ان کے رول ماڈل کون ہیں؟ ان کے رول ماڈل ہیں سلمان خان، ان کے رول ماڈل ہیں شاہ رخ خان، ان کا رول ماڈل ہے میسی، ان کا رول ماڈل ہے ویراٹ کوہلی۔ مختلف قسم کے پلیئر، کسی کو کرکٹ سے عاشقی اور دیوانگی، کسی کو فٹ بال سے، کسی کو فلموں سے، اور ہر ایک نے اپنا ایک رول ماڈل چن رکھا ہے۔ اب وہ جیسی کٹنگ کرتا ہے، اس کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میری کٹنگ ویسی ہو۔ اب وہ جیسا پہنتا ہے، یہ بھی وہ اگر وہ کرتا اتارتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا پینٹ اتاروں۔ اس طرح کی وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اب جو اس طرح کی زندگی بسر کرے، جب اللہ اس سے پوچھے کہ بتا تیرا دین کیا ہے، وہ اسلام نہیں کہہ سکتا، وہ کہے گا کہ میں بھیڑیا تھا، میرا کوئی دین نہیں تھا۔ وہ بول ہی نہیں سکتا۔ دین تو وہی بولے گا جو پرہیزگاری کے ساتھ اللہ کے راستے پر نبی کی سنت کے مطابق اپنا سماج، اپنا ماحول بنا کر رکھے گا، عمل کرے گا، وہ بول سکتا ہے۔ اور جب پوچھیں گے نبی تیرے نبی کون ہے، بعض حدیثوں میں ہے کسی امتی کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک زمین کی جتنی پرتیں ہیں اللہ تعالی ہٹا دیں گے۔ کوئی مسجد نور کے قبرستان میں بھی دفن ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے زمین کی پرتیں ہٹا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے، دکھا کر پوچھیں گے بتا ان صاحب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، یہ کون ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ آپ نے نبی کو فالو ہی نہیں کیا، آپ کیا پہچانیں گے؟ آپ کہیں گے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون سا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، مجھے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے۔ اور جو آدمی نبی کو اپنا رول ماڈل بنائے گا، نبی سے محبت اور عشق اور تعلق قائم رکھے گا، آپ کی سنت اور اداؤں کو اختیار کرے گا، وہ دیکھتے ہی کہے گا کہ یہ تو میرے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سوچئے کہ کسی امتی کے لیے اس سے بڑے عذاب کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ اب یاد ہے تو میں جواب دوں گا، وہاں خبر میں پریکٹیکل زبان پر آئے گا، رٹا ہوا زبان پر نہیں آئے گا۔ اور پھر بی پیپر حشر کے میدان میں ہوگا۔ بی پیپر میں 4 کوسچن ہوں گے۔ پہلا کوسچن اللہ تعالیٰ کا ہوگا، یہ بتا تو نے زندگی کہاں گزاری۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تو نے جوانی کیسے خرچ کی، عللوں اور تللوں کے اندر رہا، عیش و عشرتوں میں رہا، غفلتوں میں ڈوبا رہا، کلب اور پبوں کی نظر ہوتا رہا، چاٹنگ کرنا اور دھوکہ دینا اور لوگوں کو بے وقوف بنانا، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد اور ہنر اور کامیابی سمجھتا رہا۔ بتا تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں کیسے گزاری۔ پھر تیسرا سوال یہ بتا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور چوتھا سوال ہوگا کہ تجھے جو معلومات حاصل تھی ان معلومات پر تو نے کہاں تک اور کیسے عمل کیا۔ یہ 4 سوالات یہ بی پیپر ہے، اسی کی تیاری کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے۔ اور جو شخص اس دنیا کے اندر ان پیپروں کی تیاری کی کوشش، فکر اور جستجو کرتا ہے، اس کو آخرت میں اللہ کی مغفرت اور کامیابی ملنے والی ہے۔ اور جو اس کی فکر اور تیاری نہیں کرتا، کھیل کود کو، زیب و زینت کو، مال و دولت کے انبار کو جمع کرنے اور کیریئر بنانے، اسی کی فکر، دوڑ و دھوپ اور جذبے میں لگتا ہے،
اور اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے تو پھر اس کے لیے بدترین عذاب ہے۔ اور آیت کے اخیر میں اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں دنیا کی زندگی دھوکے کا سب سے بڑا سامان ہے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے۔ یہ ایسا دھوکہ ہے کہ صرف جاہل ہی کو نہیں لگتا، اچھے اچھوں کو، پڑھے لکھوں کو، سمجھداروں کو بھی یہ دنیا چکرا کر رکھ دیتی ہے۔ دنیا کے اندر لوگوں کے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ لوگ کامیابی کا معیار یہ سمجھ بیٹھے ہیں، میں اچھا ہو جاؤں، میری نوکری اچھی ہو جائے، مجھے چھوکری اچھی مل جائے، مجھے کار اچھی مل جائے، ایک رہنے کے لیے بلڈنگ ہو جائے، میرے بچے سیٹل ہو جائے، ان کی نوکری ہو جائے اور ان کی کوئی پراپرٹیاں دکان وغیرہ ہو جائے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سماج کا سب سے سکسیسفل انسان ہے۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سماج کا سب سے سکسیسفل آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنے دل پر نقش کیجیے۔ نبی سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی بتائیے آپ کی امت میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ کی امت میں سب سے چالاک کون ہے؟ آپ کی امت میں سب سے سمجھدار کون ہے؟ نبی سے سوال ہو۔ نبی نے یہ نہیں کہا جس کی جاب اچھی ہو، جس کا بزنس اچھا ہو، جس کی اتنی پراپرٹیاں ہو۔ نبی نے یہ نہیں کہا۔ نبی کا جواب یہ تھا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو دنیا کے اندر موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے۔ ایک بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اے دوست، دنیا کے اندر اتنی فکر اور اتنی تیاری کر جتنا کہ تجھے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا فکر اتنی تیاری کر جتنا کہ تجھے وہاں رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی 60-70 کی، اور ہماری صبح سے لے کر شام تک اسی دنیا کے لیے، اور آخرت اربوں خربوں سالوں کی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے لیے نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی احساس ہے، نہ کچھ، بس ایک زندگی جیے جا رہے ہیں۔ رمضان اللہ نے دیا اسی لیے ہے تاکہ آپ اس رمضان کے ذریعے فائدہ اٹھائیں، نیکیوں کا انبار اور ذخیرہ اپنے پاس جمع کریں، تاکہ یہ ذخیرہ کل خبر میں آپ کو کام آئے۔ دنیا بڑی خود غرض ہے، بڑی مطلبی ہے۔ یہ چیز اگر اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ کچھ نہ کچھ تو آخرت کی فکر کریں گے۔ احساس ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، موضوع چلا ہے تو چند منٹ اور سنتے جائیے کہ اس دنیا یہ کتنی خود غرض دنیا ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو لوگ جو روتے ہیں، کوئی انسان مرنے والے کے لیے نہیں روتا، یہ یاد رکھو۔ کوئی انسان اس دنیا میں مرنے والے کے لیے نہیں روتا، سب جو روتے ہیں وہ اپنے مطلب کے لیے روتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک نوجوان بالکل موت کے کیفیت کے اندر بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اب باپ آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا بچے کے سامنے۔ دوسری طرف کونے پر ماں روتے ہوئے کھڑی ہے، تیسری طرف بیوی ہے، چوتھی طرف بیٹی ہے، سب کے سب بے انتہا رو رہے۔ اس نوجوان جس پر موت کا وقت آ چکا تھا، اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا آپ کیوں اتنا رو رہے ہو؟ باپ کہنے لگا کہ بیٹا میں کیوں نہ روؤں، اس لیے کہ تو میرا سب سے بڑا مضبوط سہارا تھا۔ تو تھا تو مجھے خرچوں کی کوئی فکر نہیں تھی، تو تھا تو مجھے کرائے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، مجھے اپنی زندگی کی ضرورتوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اب تو چلا جا رہا ہے تو میری اپنی ضرورتوں کا کیا ہوگا؟ نوجوان نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں بتا تو کیوں رو رہی ہے؟ ماں کہنے لگی کہ بیٹا کتنی محنت کے ساتھ، کتنی مشقت کے ساتھ میں نے تجھے پروان چڑھایا، اور یہاں تک کہ تو جوان ہوا، تیرے ہاتھ پیروں میں قوت اور طاقت آئی،
اب تو کمانے کے قابل بنا تھا، اب میرے دل میں امید ہوئی تھی کہ اب تو میری کچھ خدمت کرے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا، بیٹا اب تو جا رہا ہے موت کی آغوش میں، اس پر میں نہ رہوں تو اور کیا کروں۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی کہنے لگی کہ آپ تو میرے سر کا تاج تھے، آپ جب تک تھے تو میرے لیے کوئی مسئلہ کوئی ٹینشن نہیں تھی، اب اگر آپ چلے جائیں گے موت کی آغوش میں تو میری زندگی تو مسئلوں سے بھر جائے گی۔ بیٹی رو رہی تھی، مرنے والے نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی بتا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی آپ میرے سب سے پیارے ابو تھے، میری ہر خواہش کو بن کہے پورے کر دیا کرتے تھے، میں اگر کپڑوں کی لفظ زبان سے نکالتی ختم ہونے سے پہلے آپ کپڑے لاتے تھے، میری ہر چیز فراہم کرتے تھے، میرے پیارے ابو جا رہے ہیں اب میرا کون خیال رکھے گا؟ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ دنیا میں سب روتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے روتے ہیں، مرنے والے کے لیے کوئی نہیں روتا الا ماشاء اللہ اگر کوئی کہیں روتا ہو تو۔ یہ دنیا ایسی ہے، لیکن جب آپ خبر کے اندر جائیں گے ساری زندگی جس ریس میں آپ نے گزاری وہاں جانے کے بعد سب ختم۔ یہ باپ، یہ ماں، یہ بیوی، یہ بیٹی، کل تک آپ اس سماج میں کسی کے باپ تھے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے شوہر تھے، لیکن جو ہی روح قبض ہو گئی آپ مردہ کہلاتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ میت، باپ کو پوچھو اب نہیں بولتا بیٹا میت، ماں کو پوچھو یہ میت، بیوی کو پوچھو کہ میت، بیٹی کو پوچھو کہے گی کہ میت، سب میت کہیں گے۔ اور وہ بیوی جو بیڈ روم میں اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ آپ کے ساتھ گزاری، روح نکل گئی، اب اس سے کہو کہ ایک رات آپ کی لاش کو اپنے بازو میں رکھ کر سوئے۔ چند گھنٹے گزرتے ہیں گھر میں رہ کر، جس گھر کو آپ نے اتنی چاہ سے اتنی ارمانوں کے ساتھ بنایا، وہاں کے گھر میں رہنے والوں کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اس مردے کو جتنا جلد ہو سکے یہاں سے نکالو اور قبرستان میں دفن کر کے آ جاؤ۔ بھئی لوگوں کو کچھ سکون تو ملے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی اٹھاؤ، جلدی اٹھاؤ، اس کا مردہ نکلو یہاں سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہی باپ، وہی ماں، وہی بیوی، وہی بچے کہہ رہے ہیں، جن کے لیے آپ نے خدا کو بھلایا، رسول کو بھلایا، دین کو بھلایا، سب کچھ تم نے تباہ و برباد کر لیا۔ بس دنیا دنیا، بزنس بزنس، پیسے بڑھانا کرنا، وہ چکر میں بس آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر آپ کی باڈی وہاں پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں غفور بتا کیا لے کر آیا؟ اب کچھ بھی نہیں ہے غفور کے پاس۔ غفور کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں بول سکتا کہ اے اللہ میں زبردست کھلاڑی تھا، وہ نہیں بول سکتا کہ اے اللہ میں بڑی اچھی جاب کا مالک تھا، ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر اتنی سیلری اٹھاتا تھا، وہ نہیں بول سکتا اللہ تعالیٰ کو میرے 8 بچے تھے، 8 گبرو بچے تھے، وہ اللہ کو نہیں بتا سکتا کہ اے اللہ میری اتنی پراپرٹیاں تھیں، اللہ یہ سب نہیں پوچھیں گے۔ اللہ پوچھیں گے کہ غفور یہ بتا کہ تو میرے لیے کیا کر کے آیا؟ میں نے دنیا کی زندگی تجھے دی کس لیے تھی؟ تجھے کس لیے پیدا کیا تھا؟ اور تو نے کیا کیا؟ یہ اللہ کا سوال ہوگا۔ بس اس کو یاد رکھو اور اپنی زندگی کی ترتیب بنانے کی کوشش کرو۔ بس یہی کچھ جذبات و احساسات تھے جو رمضان کے اس بابرکت موقع پر آپ کے ذہن میں منتقل کرنے میں نے ضروری سمجھے۔ اللہ یہ فکر، اس کی لو میرے اندر بھی لگائے، آپ کے اندر بھی لگائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی کچھ فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔